بسم اللہ الرحمن الرحیم فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأراه الآية الكبرى پس موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، معجزہ دکھایا۔ اس بڑی نشانی سے مراد وہ پہلا معجزہ مثلا عصا جو تھا، وہ اگرچہ بہت سارے معجزات اللہ نے عطا فرمائے تھے حضرت موسیٰ کو، لیکن اب یہاں پر بڑی نشانی کا تذکرہ ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ فَكَذَّبَ، تو اس نے تکذیب کی، وَعَصَى، اور نافرمانی کی، نہیں بات مانی، کہتا میں نہیں مانوں۔ ثُمَّ أَدْبَرَ، صرف جھٹلایا نہیں، پھر پلٹا۔ کس حالت میں پلٹا؟ کیا کرنے کے لیے؟ یسعى، کوشش کرنے کے لیے، یعنی موسیٰ کا مقابلہ کرنا۔ اور پلٹ کے اس نے کیا کہا؟ اور لے آؤ جادوگروں کو، لے آؤ، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، پروپیگنڈا، جادوگر آ گیا، تم بھی جادوگر بلا لو، اور تاکہ یہ ہماری بولی بالی عوام کو دھوکہ نہ دینے پائے اور ہم اپنی عوام کو بچا لیں۔ فرعون نے کہا تھا مجھے ڈر ہے تمہارا دین خراب کر دے گا موسیٰ اور فساد کر دے گا۔ حالانکہ فرعون سے بڑا اس زمانے میں فسادی کون ہوگا، لیکن وہ کہہ رہا ہے موسیٰ فساد کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کا نمائندہ کہتا ہے یہ فساد کر رہے ہیں، اور جو ابلیس کے نمائندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ فساد کر رہے ہیں۔ جو شعور نہ رکھتا ہو، آنکھ کھولی نہ رکھتا ہو، وہ پتہ نہیں کون سی پارٹی کو چوز کرتا ہے صحیح سمجھ کر، اور دوسرے کو فسادی سمجھ کر اس کے مخالف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ حضرت علی کو فسادی سمجھ رہے تھے اور سمجھتے ہیں آج بھی، ناسبی، اور بولتے نہیں ہیں انڈائریکٹلی، لیکن بعض لوگ جو حضرت علی کے مخالف آئے کہ لشکر لے کر آگے تھے، ان کو فسادی سمجھتے ہیں۔ ایک تو فسادی ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا، ہے کون؟ اپنے بزرگوں سے لیا ہوا جو واقعات اور حوادث اور ان کی اندھی تقلید ہے، اس کو چھوڑ کر جو دیکھے گا، قرآن کی آیات میں بتائے ہوئے معیارات کو دیکھے گا، روح دین کو دیکھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کون فسادی ہے اور کون اصلاح والا ہے۔ ورنہ قرآن نے تو بتایا، جب ان سے کہا جاتا ہے مت فساد کرو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اللہ کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، یہ فسادی ہے، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ علم رکھتے ہیں یعنی پتہ نہیں چلنے دیتے، یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے تیز ہیں، لیکن یہ تیز نہیں، اللہ کے ساتھ تیزی کون کر سکتا؟ ثم ادبر یسعى، پھر وہ پلٹا، کوشش کرنے لگا، کوشش کرنے کے لیے پلٹا۔ فحشر، تو اس نے سب کو اکٹھا کیا۔ حشر برپا کر دی، حشر کہتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے۔ اس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا گیا کہ حضرت فرعون قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ ایک انتہائی خطرناک سچویشن، بحران کی پیدا کر دی ہے موسیٰ نے آ کر ہمارے پرامن معاشرے میں۔ حضرت فرعون قوم کو گائیڈ کرنے کے لیے خطاب فرمائیں گے۔ فحشر فنادا، اس نے سب کو جمع کیا اور خطاب کیا۔ فنادا، پکارا۔ یہ سورہ زخرف میں اس کی تقریر کا ایکسٹریکٹس اللہ نے بتائے ہوئے۔ وہ ایکسٹریکٹس کیا ہے؟ اس نے کہا تھا فنادا فرعون فی قومہ، فرعون نے اپنی قوم میں بلند آواز سے مثلا اس نے پکار کی، تقریر کی، اور کیا کہنے لگا کہ الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ سب نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، بالکل آپ کی ہے۔ بولا موسیٰ کی کیا اوقات کہ آپ کا مقابلہ کر سکتے؟ مثلا نعوذ باللہ من ذالک، اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹھیک طرح بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ فلان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ قوم جو خود پست تھی اور نفس پرست لوگ تھے، فرعون نے ان کو بےہودگی کا ماحول فراہم کیا ہوا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو ریجیکٹ کرنے کا فیصلہ سنایا اور فرعون کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ آج بھی جو نفس پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، دنیا کی لذتوں کے دل دادا ہیں، ان کو بھی کبھی اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان کو بیچ کا راستہ چاہیے جہاں پہ ان کی خواہشیں بھی، اب کے وہ جو تحفظات ہیں وہ بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ تقریر فرعون نے کی تھی، اس کی طرف یہاں پہ صرف اشارہ ہے۔ فحشر فنادا، چنانچہ جمع کیا اس نے اور پکارا۔ فقال، تو کہنے لگا انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں. وہاں پہ کیا کہا تھا زخرف میں جو اللہ نے بیان فرمایا, الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون, یہ حکومت کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے مصر کا, اور یہ جو نہریں جاری ہیں یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. لوگوں نے کہا بالکل آپ کی ہیں. تو پھر رب کون ہوا؟ اگر یہ جو رب بتا رہا ہے وہ رب ہوتا تو اس کی حالت ایسی ہوتی. تو تمہیں کون سا رب پسند ہے؟ سب نے کہا ہمیں آپ پسند. فقال انا ربکم الاعلی, پھر کہنے لگا میں ہی تمہارا رب اعلی ہوں. فاخذہ اللہ, تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا. پھر جب ٹائم آیا تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا. نکال الآخرۃ والاولی, نکال کہتے ہیں شدید عذاب, شدید پکڑ, جب پکڑ آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کو پہلی یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. دنیا میں بھی اس کی سب حکومت بھی چھینی اور غرق بھی ہوا, اور آخرت کا عذاب تو اس کے لیے تھا ہی تھا. ان فی ذلک لعبرۃ, الفاظ دیکھیے قرآن کی, یقیناً اس قصے میں عبرت ہے. کس کے لیے؟ لمن یخشی, جو اللہ کی عظمت سے ڈر جائے. فرعون کو بھی حضرت موسیٰ نے کیا پیغام دیا تھا کہ وہ ڈرے. وہاں پہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تجھ پر خشیت ہو جائے. اب اللہ یہ قصہ سنا کر کفار مکہ سے کہہ رہے کہ اس میں عبرت ہے اس کے لیے لمن یخشی, جو جس کی دماغ کی گیس ذرا باہر نکل جائے غرور اور تکبر کی اور دنیا پرستی کی, اور وہ اللہ کی عظمت کے آگے جھکنا چاہے, ڈر جائے. صدق اللہ العلی العظیم.